اور وہ سنت لباس ہے، پینٹ شرٹ نہیں پہنے گا۔ میں سیدھی سیدھی کھری کھری بات کرتا ہوں۔ جو اس کے دشمنوں کا لباس ہے، بھائی آپ کسی کے پاس جانا چاہتے ہیں، آپ چلے محبوبی کی مثال جو ہم دے رہے ہیں اسی کو لے لیجئے۔ آپ محبوب سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں اور لباس وہ پہن رہے ہیں جو آپ کے محبوب کو ناپسند ہے، جو آپ کے محبوب کے دشمنوں کا لباس ہے۔ آپ وہ لباس پہن کر جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، وہ جوتے نہیں مارے گا۔ یہی حال ہمارا ہے آج۔ پہلی صف کے نمازی ہیں، امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور پہلے آ کر کھڑے ہوتے ہیں، اذان آتے ہی کھڑے ہوتے ہیں، لیکن لباس وہ پہن کر آتے ہیں جو محبوب کو ناپسند ہے۔ اور کھڑے پہلی صف میں کس کو کھڑا ہونا چاہیے؟ حدیث شریف میں ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے قریب اہل دانش کھڑے ہوا کریں، وہ علماء ہیں، اہل دانش میرے قریب کھڑے ہوا کریں۔ تو امام کے قریب قریب اس کے پیچھے پہلی صف میں اہل علم کھڑے ہوں، علماء کھڑے ہوں، یا وہ کھڑے ہوں جن کی علماء جیسی شکل ہے۔ ہاں جی، تب پچھلے والوں کی نمازیں قبول ہوں گی۔ ہم نے ایک سن لیا کہ پہلی صف کا ثواب بہت زیادہ ہے، اور جناب پہلی صف میں کھڑے ہونے کا شوق تو ہے جو مستحب ہے، پچھلی صف میں بھی نماز ہو جائے گی، لیکن اس بات کا شوق نہیں ہے کہ مجھے پہلی صف میں کھڑے ہونے کا اہل بھی بننا ہے۔ جو واجب ہے، جس کا حکم ہے، مجھے شکل و حلیہ بھی وہ بنانا ہے جو پہلی صف میں کھڑے ہونے کا اہل بنائے، اللہ کو میں پسند آ جاؤں، اس کا خیال نہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے آئے تو پہلی صف میں ایک نوجوان کھڑا ہوا تھا۔ حضرت نے اس کو کندھے سے پکڑا اور پیچھے کر دیا اور خود وہاں کھڑے ہو گئے۔ اس کو بڑا غصہ آیا تو اسے فرمایا کہ اے نوجوان تو غصہ نہ کر، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اس بات کا کہ ہم امام کے قریب کھڑے ہوں، ہم اس کے اہل ہیں۔ اب بتائیے ہم نہیں کر سکتے؟ یہ الگ بات ہے کہ لوگوں میں اتنا تو شعور ہے کہ جب علماء آتے ہیں تو ان کو وہ دیکھ لیں تو ان کو آگے بلاتے ہیں، خود پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ مجھے بڑی شرم آتی ہے اس وقت جب میں آیا پیچھے کھڑا ہوا، کسی نے دیکھ لیا کہ پیچھے آگے ہیں، میرے پیچھے ہٹے گا اور ہاتھ سے پکڑ کے آگے کھڑا کرے گا، یہ اس کی گریٹنس